الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. کل کی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا تھا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن زمین اور آسمان والوں پر سب پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور ہر ایک اللہ کے سامنے انتہائی ذلت کی حالت میں پیش ہوگا. پھر اس ذلت کے دو معنی میں نے آپ سے عربی میں عرض کیے تھے. ایک ذلت انسان کی ظاہری طور پر حقارت کے معنی میں اور ایک ذلت عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو کم تر بنانا، اللہ کے آگے گرا دینا. دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک منظر پہاڑوں کا ہواؤں میں اڑنا. اب آج کی اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے جب آ جائے گی اور حساب والی منزل طے ہو جائے گی، اب قیامت آ گئی، میدان حشر میں آ گئی، تو اب اس کے بعد انسان کے اعمال کا وہاں پر محاسبہ ہوگا. ان دنوں میں اس وقت اگر کسی کے پاس ایک نیکی ہوگی، اب اللہ پاک آگے قیامت کے دن انسان کے اعمال پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ایک نیکی بھی لے کر آئے گا ہمارے پاس فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کا بدلہ ہم اس کو اس سے بہتر دیں گے. اب وہ ایک نیکی ہے کیا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اقوال نقل کیے. وہ نیکی ہے قول لا الہ الا اللہ کی نیکی جو لے کر آیا، اور دیگر مفسرین نے کہا کہ جتنی بھی نیکیاں ایمان لانے کے بعد ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، ان میں سے جو بھی نیکی لے کر آئے گا اس کے بدلے میں ہم اس کو بہتر دیں گے. ایک ضروری بات یہاں پہ سمجھے، ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی لے کر جانا. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا من عمل بالحسنۃ جو ایک نیکی کر کے آئے گا، اس لیے کہ نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا، جو آدمی ریاکاری سے نیکی کرتا ہے وہ بھی تو نیکی ہے. جو آدمی نیکی کی شرائط کے بغیر نیکی کرتا ہے وہ بھی تو نیکی ہے، لیکن وہ نیکی کرنا ہے. نیکی لے کر جانا کیا مطلب؟ سب سے پہلے جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل شریعت سے ثابت ہو. جو عمل شریعت سے ثابت نہیں، جتنے بھی اخلاص کے ساتھ لگے رہے اس عمل وہ نیکی ہے ہی نہیں. وہ باعث اجر و ثواب کیسے بنے گا جو نیکی ہی نہیں ہے؟ ایک آدمی نے اپنی طرف سے ایک عمل جاری کر دیا جسے بدعت کہتے ہیں، اس بدعت کو بڑے اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، اس پر قیامت کے دن اجر کیا، اس کو تو قیامت کے دن پٹائی ہوگی. پہلے اس لیے نیکی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل شریعت مطہرہ سے ثابت ہو. اس کے بعد اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھلاوے کا یا کسی سے اس پر نام کمانے کا کوئی جذبہ موجود نہ ہو. اس طرح جو آدمی نیکی کرے گا گویا وہ اپنی نیکی کو محفوظ کر کے قیامت میں اللہ تک پہنچا دے گا. بینک کے اندر پیسے لے کر گاڑی آتی ہے تو وہ گاڑی اگر خالی بینک پہنچ جائے تو لوگ کیا مل کر بینک والے اس گاڑی کو چاٹیں گے. اسی گاڑی کے آگے جو گاڑی اپنے اندر بینک کا مال صحیح سالم لے کر بینک تک پہنچ جائے وہ فائدے مند ہے. نیکی قیامت کے دن وہ فائدہ مند ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی، جس کو لے کر کے ہم وہاں پہ پہنچیں. اب یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ نیکی کا ایک عام ضابطہ ہے کہ ہر قسم کی نیکی کے لیے قرآن نے 10 کا جو عام ضابطہ ہے یہ 10 ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا فلاح اشر امثالہ اس کو اس کے بدلے 10 دیں گے. یہ کسی نیکی کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر قسم کی نیکی. جو کسی کو 1 روپیہ صدقہ کر دے گا اللہ بدلے میں 10 کا اجر دے گا. جو کسی ایک نیک کام کو کرے گا اللہ اس کے بدلے 10 دے گا یا اس سے بہتر دے گا یا اس سے بڑھا کر دے گا. متعین اجر کہ اس نیکی پر اتنا ملے گا بس وہ اسی نیکی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ہر نیکی کے لیے نہیں ہوتا. قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب اقامت دین کے لیے
حفاظت دین کے لیے لشکروں میں روانہ ہو گئے تو یہ آیت خاص ان مجاہدین کے لیے نازل ہوئی. اس لیے اب اس کے اندر ہر نیکی شامل نہیں ہوگی. کون سی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا. یہاں سے مراد وہ مجاہدین تھے جو اللہ کے راستے میں گئے. قرآن کے تمام مفسرین نے انہی کا واقعہ لکھا ہے. جو اقامت دین کے لیے، جو جہاد کے لیے نکلے، وہ اس عام ضابطے سے جدا ہے. ان کے لیے 10 نہیں ہے، ان کو 1 روپے کے بدلے اللہ 700 عطا فرما دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور مزید جتنا چاہے دے دے. یہ اللہ جل شانہ اپنے کرم سے دے گا، لیکن 1 پر 700. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس مجاہد کے لیے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا. مجاہدین کی مدد کے لیے اس نے مال بیچ دیا کہ چلو جی میں نہیں جا سکتا ہوں وہاں پر، اس کو استعمال کرو. تو نہ جا کر 1 پیسہ بیچنے والے کو 1 پر 700 ملے گا. اور اگر وہ خود بھی ساتھ چلا جائے، پیسہ بھی لگائے، ساتھ خود بھی چلا جائے، تو فرمایا اس مجاہد کے لیے 1 روپے پر 700 اور ساتھ خود جانے پر 7 لاکھ کا اجر ملے گا. واللہ یضاعف، اب اللہ فرماتے اس کو دگنا کرو، 700 سے 7 لاکھ کو ضرب دو تو یہ 49 کروڑ بن جائے گا. یہ اس مجاہد کے لیے ہے جو میدان جہاد میں اقامت دین کے لیے چل رہی ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس کو نقل کر دی. اس کے علاوہ جتنی نیکیاں ہیں وہ عمومی ہیں. جس نیکی کو اللہ کے نبی نے کسی عمل کے ساتھ خود خاص کر دیا کہ اس عمل کا اتنا اجر ہے، وہ نیکی، وہ اجر اسی عمل کے ساتھ خاص ہے، اس کو دوسرے عمل کے ساتھ ہم ساتھ بیان نہیں کر سکتے. وہ اس عمل کی نیکی. مثلا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اللہ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 درجات اللہ اس کے بلند فرما دیتا ہے. بس یہ فضیلت عام نیکیوں کی طرح نہیں ہے جو یہاں بیان ہوا کہ جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 ملے گا. اب یہ کہہ کر آدمی کہے جو درود شریف 1 بار پڑھے گا اسے 10 ملے گا، نہیں، 10 نہیں ملے گا. اسے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے. کیوں؟ حدیث میں درود شریف کے الگ فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ عام نیکی میں شامل نہیں. یہ عام نیکیوں میں اگر کسی آدمی نے کسی غریب کو 1 روپیہ صدقہ دیا حاجت مند کو، اللہ اس کے بدلے 10 دے. یہ عمومی نیکی ہے. جو 2 نفل پڑھے گا اتنا. اور جس نماز پر یا جس عمل پر حضور نے مستقل فضیلت سنائی، مثلا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہاں اپنی جگہ بیٹھا رہے کا معنی بھی سمجھے. اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں پہ نماز پڑھے وہیں پہ بیٹھا رہے. ملا قاری صاحب نے فرمایا اس سے مراد انتظار ہے، یعنی اشراق سے پہلے سوئے نہ. بے شک گھر چلا جائے، بازار گیا ہے، کوئی چیز لے لی، اشراق کے وقت پڑھ لے، گویا یہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، یعنی سویا نہیں، سونے سے پہلے اشراق پڑھ لیا. تو اس کے بعد صوفی حضرات اس جگہ سے ہلتے ہی نہیں. کسی حدیث میں آیا ہے، بھئی حدیث میں آیا ہے تو حضرات صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ نمازیں اہتمام کے ساتھ ایک جگہ، جو گھر میں ہوتا وہ گھر میں پڑھتا، جو دکان میں اپنا مسجد میں ہوتا وہ مسجد میں پڑھتا، جو کسی اور جگہ ہوتا وہیں پہ پڑھ لیتا. تو کیا ان کو اجر نہیں مل رہا تھا جو مسجد سے اٹھ کے گھر میں پڑھ رہے تھے؟ اجر تو ان کو بھی ملتا ہے. تو ملا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھائی جو اپنی جگہ بیٹھا رہے کا معنی جو انتظار میں رہے، یعنی فجر اشراق سے پہلے سوئے نا، چاہے گھر جا کے پڑھ لے، تو اس کو بھی یہی اجر ملے گا کہ اب ایک قبول شدہ حج عمرے کا. اب اس کو عام نیکی پر ہم نہیں کہیں گے کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا، جو اشراق پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں الگ ہے اور یہ مخصوص فضیلت یہ الگ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے مخصوص فضیلت بیان فرمائی. تو فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو 1 نیکی لے کر آئے گا. اب یہ ضابطہ اللہ کا عجیب ہے، سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کا ارادہ کرنا. ایک آدمی نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، میں نیکی کروں گا، اور اس ارادے کے مطابق مثلا اس نے کہا رات کو کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، اور اس کے بعد وہ رات کو تہجد کے سارے اسباب برابر کر کے الارم لگا دیا، کسی کو کہہ دیا مجھے جگا دینا، صبح جگانے والا بھی بھول گیا، الارم لگ گیا یا نہیں لگا اس کی آنکھ نہیں کھل سکی. اس کو تہجد نہ پڑھنے کے باوجود ارادے کے اوپر 1 نیکی ملے گی. یہ یاد رکھیں، یہ اس ارادے پر 1 نیکی ہے جس ارادے کے پیچھے آدمی اپنی محنت پوری کرے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. قرآن نے ہر ارادے پر 1 نیکی ملے گی، ایسی بات نہیں. مثلا ایک آدمی کو کوئی حج کرو گے، ہاں جی کروں گا، ارادہ ہے، حج کا سال آ گیا، اسے پوچھا آپ نے ارادے پر تیاری کی ہے؟ نہیں جی پاسپورٹ نہیں بنا لیکن ارادہ ہے میرا حج کا. شناختی کارڈ نہیں، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، میرا ارادہ اس سال ہے حج کرنے کا. اب پیسے جمع کرانی ہے، اپنی بچے کی شادی تھی وہاں دے دی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے اس سال حج کا. کخ نیکی نہیں ملے گی اس کو.
کیوں؟ حج کا ارادہ آپ کا ہے تو جو کام انسان کے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے پاسپورٹ بنانا. اب پتا چل رہا ہے کس کا ارادہ ہے. پاسپورٹ بنا رہا ہے وہ اپنا ارادے کے اوپر اس نے محنت شروع کی. اب آگے اللہ نے توفیق دی, چلا گیا تو ٹھیک, نہیں تو اس کے ارادے پر ایک نیکی ملے گی. ارادے کے علامات کیا ہیں؟ یہ اپنے لیے پاسپورٹ بنا رہا ہے. ارادے کی علامت کیا ہے؟ یہ اپنے لیے ویزے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے. جو اس کے کام ہے وہ تو کرے. ایک آدمی صبح تہجد پڑھوں گا, پکا ارادہ ہے, یہ پکا ارادہ ہے. گھڑی کے سارے لارم شارم بند کر دیے کہ کہیں غلطی سے بھی یہ نہ بولے. کانوں میں روئی کو ٹھونسی ہے کہ کہیں کسی آواز سے جاگو نہ, اور آنکھوں پر پٹی لگا کے سویا ہے اور کہتے چلو ایک نیکی تو مل ہی جائے گی نا سونے پر بھی. ارادہ تہجد کا کر کخ نہیں ملے. قرآن کریم نے کہا ومن اراد الاخرۃ, جو آخرت کے کاموں کا جو بھی ارادہ کرے ثواب کے, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے محنت بھی کرے, کوشش بھی کرے. اس کے لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ارادے کی تعریف یہ کی ہے کہ جو آدمی ارادہ کرے اور پھر اس ارادے کے لیے اس کی جو محنت ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے کو میرا ارادہ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے, اٹھ کے وضو نہیں کرتا ہے, ارادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے, اٹھ کے مسجد نہیں جاتا ہے, کیا خیال ہے ان ارادوں کو نیکیاں مل رہی؟ یہ تو ارادے نہیں کر رہا ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ارادے کے بعد انسان کا اپنا جو عمل ہے, جو اپنی محنت, جو ذمہ داری ہے وہ کرے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے, جس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا, کرنا بھی چاہتا تھا, کوئی سبب پیش آ گیا نہیں کر سکا, اس ارادے پر ایک نیکی اس کو ملے گی. ابھی کیا نہیں تھا لیکن کرنا تھا مگر وہ کر نہ سکا, ایک نیکی. اور اگر ارادہ پر عمل کر لیا تو ایک کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دے گی. اور گناہ کے لیے ضابطہ کیا بیان کیا؟ اگر گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے سارے اسباب بھی تیار کیے گناہ کرنے کے, جہاں تک جانا تھا وہ سارے اسباب تیار کر کے آپ کہتے نہیں یار چھوڑو نہیں سکتا ہوں, تو بھی اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیں گے. گناہ کے سارے ارادے اسباب تیار کر کے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا, اس رکنے پر اللہ ایک نیکی عطا فرما دیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اگر اس نے اسباب تیار کیے, گاڑی میں سوار ہوا یا وہاں تک پہنچنے کا جو سبب تھا اس کو اختیار کیا اور اس جگہ میں جا کر وہ گناہ کر لیا, تو اب فرشتہ اس کے نامہ عمل پہ ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھ دیتا ہے. نیکی کا ضابطہ کیا ہے؟ کرنے کا ارادہ کیا, ایک, ابھی کیا نہیں تھا ایک, اور ارادے کی وضاحت نے کر دی, اس ارادے پر ایک. اور اگر نیکی کر لیا تو ایک کے بدلے 10. گناہ کا ارادہ کیا اور اس گناہ تک پہنچنے کے اسباب سارے تیار کیے اور ایک موقع پر کہتا میں نہیں جاتا, تو اس نہ جانے پر, گناہ کے اس ارادے کو ترک کرنے پر ایک نیکی اللہ تعالیٰ فرماتا. یعنی گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا, چاہے سارے اسباب تیار کریں, سارے اسباب تیار کر کے گناہ سے روکتا ہے تو بھی ایک نیکی, اور گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں چلو اب اس نے کر ہی لیا ہے تو ایک کے بدلے ایک ہی لکھو, ایک کے بدلے 10 نہ لکھو. یہ ہے اللہ کا فضل, یہ ہے اللہ کا احسان کہ اب نیکی پر 1 پر 10 اور ساتھ فرمایا واللہ الغالب, اور مزید جتنا بڑھائے یہ اللہ کی شان. گناہ پر ایک جب تک نہ کرے کوئی نہیں, کرنے کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو بھی ایک نیکی, اور اگر بالکل ترک کر دے اور اگر کر دے بعد میں تو ایک گناہ کے اوپر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, دوسرا گناہ اس پر نہیں لکھا جائے گا. یہ 2 بات. اور گناہ کے لیے ساتھ ہی ساتھ راستہ بھی چھوڑ دیا, یہ ایک لکھ لو لیکن دیکھنا میرا بندہ جب توبہ کرے یہ ایک بھی مٹا دے, یہ ایک بھی مٹا دے. یہ ہے اللہ کا فضل. اب یہ تو تھا نیکی کے ایک نیکی, اس نیکی کے بدلے ایک جگہ فرمایا 10 دوں گا, یہاں اللہ نے فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, اس ایک کی نیکی کے بدلے اللہ اس کو اس سے بہتر دے گا. تو اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ مثلا نماز پڑھی, روزہ رکھا, تلاوت کی, ذکر کیا, جتنے بھی خیر کے کام ہیں اللہ فرماتے اس سے اس کو بہتر دوں گا. تو مفسرین نے فرمایا اس سے بہتر اللہ اس کو جنت دے گا, جنت کی نعمتیں دے گا, وہاں کے کھانے دے گا, وہاں کے مشروبات دے گا, وہاں کے مکانات دے گا, اور وہاں کی حوریں دے گا. تو اب مفسرین سوال اٹھاتے ہیں وہ تو جتنی چیزیں ہیں وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ سے کم درجے کی, اس کو تو ایمان کے بدلے میں یہ دیا جا رہا ہے نا نیکی کے, تو نیکی تو بڑے درجے کی ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے ایک نیکی کرو اس سے بہتر دوں گا. روٹی تو نیکی سے بہتر نہیں ہے, جنت کے میوے تو نیکی سے بہتر نہیں ہے, نیکی تو اعلیٰ ہے. تو نیکی سے اعلیٰ چیز دینے کو کہا تھا, لیکن یہ تو انگور مل گئے, جنت کے سیب مل گئے, یہ کیسے افضل ہوئے؟ تو مفسر قرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھا, ایک چیز وہ ہے جو بندے کی طرف سے ہے, ایک چیز وہ ہے جو اللہ کی طرف سے. نماز بندے کی طرف سے جا رہی ہے اور انعام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, تو جو ذات بڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو وہ چیز بھی بڑی ہو کرتی ہے. ویسے انگور نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, ویسے مکان نماز کے بدلے میں کچھ بھی نہیں, ویسے نیکی کے بدلے میں کسی کو انار دے تو سب کہیں گے
ادھر باہر ایک آدمی کو ٹوکرا دے کر بٹھا دیں کہ نماز پڑھنے پر جنت میں بھی انار ملیں گے، یہ لو ایک ایک انار لے کر جاؤ، اور آدمی کیا کہ گیا نماز کے مقابلے میں انار کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں میں جنت میں تمہیں یہ نعمتیں دوں گا نماز نیکی کے بدلے. اگر یہ افضل نہیں تھا، یہ بہتر نہیں تھے تو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تو مفسرین نے جواب لکھا وہاں ان چیز کے اعلیٰ اور عمدہ ہونے کی وجہ چیز نہیں ہے، دینے والے کی ذات، وہ اللہ دے رہا ہے. اور بڑے کی طرف سے چھوٹی چیز بھی ملے تو دنیا میں ذات کیا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے کسی کو 10 روپے کا نوٹ دے، ہم کسی کو 10 روپے، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن جب کوئی اللہ والا کسی کو 10 روپے کا نوٹ بھی دیتا ہے آدمی اس کو برکت سمجھ کے سنبھال کے رکھتا ہے، یہ فلاں بزرگ نے مجھے دی، فلاں اللہ والے نے مجھے دی. ویسے اگر کوئی آدمی کسی کا جھوٹا پانی ہو تو اتنی شاید طبیعت کوئی اللہ والے کا جھوٹا مل جائے، تبرکات کے تو ہم قائل ہیں، تو آدمی کیا کرتے ہیں فلاں اللہ والے کا ہے. تو ذات کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی قیمت اونچی ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ تو بڑی ذات ہے، ہمارے نماز کے بدلے میں یہ چیزیں اللہ نے متعین کی، تو جب اللہ نے متعین کی ہیں تو اب یہ چیزیں بہتر اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے بطور انعام اپنے بندوں کو ملی. پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ سے، میں قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا. ان لوگوں کو نیک کام کرنے والوں کو اس وقت کی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی. قیامت کے بعد بھی بہت سارے لوگ وہ ہوں گے عالم محشر کی گھبراہٹوں سے وہ پاک ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہوگی لیس علی اہل، وہ لوگ جو اس چیز کے اہل ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، قیامت کی وحشتوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، قیامت کی گھبراہٹوں سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اور پھر فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آدمی ایک برائی لے کر آیا فکبت وجوہہم فی النار، اونڈے منہ ان کو جہنم کے آگ میں ڈال دیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ برا عمل کرنے سے آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے گا کیا؟ زبان سے بری باتیں جو ہم کرتے ہیں، ایک ہے عمل ایک ہے قول، بری باتوں سے آدمی جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، برے کاموں سے. کیا زبان گندی چلاتا ہے، زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، آیا ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكبهم في النار الا حسائد السنتهم، جہنم میں آدمی کو اس کی زبان، لمبی زبان ہی تو لے کر جائے گی، یہ لمبی زبان ہی تو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی. اب میرے دوستو ایک ہے درس، ایک ہے مقام فکر. میرے سمیت ہر آدمی یہ فکر کرے کہ ہم اپنی زبان کا دن میں کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اپنی زبان پکڑ کے اشارہ کر کے فرمایا لوگوں جس دن آپ کو پتہ چلے کہ اگر ابو بکر صدیق تباہ ہو گیا، ابو بکر صدیق ہلاک ہو گیا، تو سمجھ جانا مجھے ہلاک میری زبان نہیں کرنی. اور جس دن آپ سمجھ جائے ابو بکر ترقیوں اور بلندیوں کے عروج پر ہے تو سمجھ جانا پھر بھی یہ میری زبان کی وجہ سے. اس لیے میرے آپ نے دیکھا ہے زبان بند رہے، منہ بند رہے تو آدمی نجات میں. مچھلی تب تک پانی میں نجات میں پھرتی ہے جب تک منہ بند رکھے، جب منہ کھول دیا تو کانٹے میں آئی جاتی ہے. جب آدمی کانٹا پھینکتا ہے نا تو وہی مچھلی کانٹے کے اندر پھنس جاتی ہے جو منہ کھولتی ہے. اور جب اپنا منہ بند رکھے 100 کانٹے ڈال دو وہ مزے سے پانی میں پھرتے رہے کیونکہ اس نے منہ بند کیا ہوا ہے. کیوں؟ بلا ضرورت اپنا منہ کھولنے سے انسان پھنس جاتا ہے. اس پر آخری بات سننے کی بات کرتا ہوں. پہلے لوگ بادشاہ لوگ جو تھے وہ علم دوست ہوتے تھے، تو اب لوگوں کو علم سے دوری ہو گئی. پہلے لوگ ہوتے تھے علم دوست، جو بھی بادشاہ ہوگا پہلے اپنے بیٹے کو دین پڑھاتا تھا، پیغمبر کا دین پہلے پڑھو. چنانچہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو عالم کے پاس چھوڑ دی. اس زمانے میں ترتیب یہ نہیں تھی کہ مدرسے کے اندر 10 سال پڑھا دیا، 8 سال، جب تک علم حاصل کرنا ہے 10 سال 15 سال لڑکا پڑھ لیتا. بادشاہ نے اس کو سبق پڑھایا، 10-15 سال پڑھ کے مولانا صاحب نے سبق پڑھایا بادشاہ کے بیٹے کو، شہزادے کو. 10-15 سال پڑھ کے جب وہ گھر آیا بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ آج میرا بیٹا عالم بن گیا. زبان پر عرض کروں بے موقع کھلے گی نقصان دے گی. جب وہ گھر آیا تو مولانا بادشاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور اس نے اپنے وزیروں کی، سفیروں کی، رعایا کی بڑی دعوت کی، آج میرا بیٹا عالم بن کر آیا ہے. اب سارے لوگ آ گئے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ادھر گپے کوئی ادھر. تو مولانا صاحب نے بادشاہ کے بیٹے کو جب 15 سال 20 سال جتنا پڑھانا تھا پڑھا کے جب فارغ کر دیا نا تو جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی. اس نے کہا بیٹا 20 سال جو سبق میں نے تمہیں پڑھایا ہے اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں سن، ان 2 پر عمل کرو گے سمجھو تمہارا 20 سال سبق تمہیں نفع دے گا. کیا کہا بیٹا کبھی بے موقع منہ نہ کھولنا، جہاں پہ ضرورت نہ ہونا جتنا بھی بڑا مجموع آپ سمجھتے ہیں ضرورت منہ نہ کھولنا. اس نصیحت کو پلے باندھو. چلے گئے. بادشاہ صاحب نے ایک دن
آرام سے لوگوں کو دعوت کر کے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ان لوگوں میں کچھ بات و نصیحت کرو. بادشاہ نے دیکھا, مولانا صاحب نے دیکھا کوئی ادھر پینے میں مصروف ہے, کوئی ادھر گپوں میں ہے, میں بات کروں گا سب کسی کی توجہ ہے ہی نہیں. استاد کی بات یاد آئی, بے موقع بولنا نہیں, چپ نہیں بولا. بادشاہ اتنا کہہ رہا نہیں بولا. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, یار مولوی بننے سے پہلے بہت بولتا تھا, تو مولوی بننے کے بعد اس کی بولتی بات ہو گئی ہے. کچھ دن دیکھا تو وہ بولتا ہی نہیں ہے. گویا بیٹے نے دیکھا ابا جی کی جو محفل ہے یہ بولنے کے قابل ہی نہیں. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی توجہ ادھر ہوتی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین کی بات بھی آدمی چپکے سے ہر جگہ منہ نہ کھولے. ہمارے حضرات کیا فرماتے ہیں, پہلے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرو, متوجہ نہیں ہے تو بات نہ کرو. ہم نے بات پھینکری نہیں ہے. مولانا کا بیٹا بولتا, بادشاہ صاحب کا بیٹا بولتا ہی نہیں. ایک دن بادشاہ صاحب نے اپنے جلادوں سے شکاریوں سے کہا اس کو شکار کے لیے لے جاؤ. بھائی کیا پتا گھوم پھر کے سیر سپاٹا کر کے ممکن ہے یہ پھر بولے. شکاری لے کر چلے گئے, جنگل کے ایک کونے میں داخل ہو گئے. شکار ڈھونڈتے 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 جنگل کے آخری کونے میں گئے, شکار نہیں ملا اور سارا دن گزر گیا. اور مولانا مصروف نماز کا وقت ہے تو راستے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے, باقی کوئی بات ہی نہ کرے. وہ بہت بولنے کی کوشش کی شاید کچھ بولے. مولانا صاحب یہاں شکار مارے, یہاں تیر مارے, چلتے گئے. جب ایک کونے پہ پہنچ گئے, اثر ہو گئی, کوئی چیز نہیں ملی. نماز پڑھی, واپس ہو گئے. چلو جی شکار نہیں, واپس چلو. واپس دوبارہ اس کونے میں جب ہو گئے, بالکل اندھیرا ہو گیا, مغرب ہو گئی. جب اس کونے میں پہنچے تو سامنے سے ایک تیتر کی آواز ہے, ٹرین. تیتر نے ٹرین کی آواز نکالی تو شکاری کا وہ شکار ہے, وہ تیر مار دیا, شکار گر گیا. شکار پکڑ کے لائے تو اب مولانا بولے کیا, بے موقع بولا تو مارا گیا. بے موقع بولا تو مارا گیا. ظالم ہم پورا جنگل گھوم کے واپس جا رہے تھے, تھوڑا سا اور چپ ہو جاتے, ہم نے نکلنا تھا, بولا تو مارا گیا. بس اتنی بات کی کر چلی گئی. بادشاہ نے پوچھا شکار کو گولی مارو, میں نے تو بیٹے کے بولنے کے لیے بھیجا, اتنا کچھ بولا ہے؟ کہا اتنا ہی بولا ہے. استاد کو بلایا, اس کو آپ نے کیا پڑھایا؟ کہا کہ آپ نے جو بیٹے کو بے لگام زبان دی تھی, شکر نہیں کرتے, میں نے اس کو لگام ڈال دی. دیکھو اس کی بے موقع بولا تو وہ اس نے بتا دیا آپ کو. جس طرح بے موقع بولنے سے یہ پھنس جاتا ہے, اگر انسان اس زبان کو آزاد استعمال کرے گا پھر کہیں پھنس جائے گا اور یہ زبان اس کو بہت بڑی مصیبت میں داخل کر دے گی. بے موقع بولے گا, پکڑا جائے گا, پھنس جائے گا. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے اندرونی جذبات کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ ایسا دینا پڑتا ہے. بعضوں کو اچھا نسخہ کام کرتا ہے. میں رات کو ان کی کلاس میں سنا رہا تھا کہ جب آدمی میں نورانیت بہت زیادہ آتی ہے نا, اس کو کیا کریں گے, اس کے وجن میں اس کو دنیا کا تھوڑا سا گند کھلا دو, خود بخود ٹھیک ہو جائے. اس کا علاج مزید نورانیت نہیں, وہ تو دل پھٹ رہا ہے اس کا. اس کو مزید بغیرہ خوشبو والے کی دکان سے گزرا, وہ بے ہوش ہو کے خاص سے گر گیا. کوئی آ رہا ہے اس کو جلیبی کھلا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے اس کو خوشبو سنگا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے اس کو کیوڑا کھلا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ وہ ہوتا ہی نہیں. پاس سے ایک دوسرا بھنگی گزر رہا تھا, اس نے دیکھا, وہ کہتا ہے یہ تو میری برادری ہے. اس نے کہا صاحب اس کو کیا کر رہے ہو, یہ خوشبو سنگا رہی ہے. اور پھر ادھر چلا گیا نالے میں, وہاں سے تھوڑا سا گند اٹھا کے اس کو سنگایا تو سیدھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ اس کا عادی ہے. جو آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے وہ پھر گناہ ہی لے کر جاتا ہے, اس کی بدبو, اور پھر اس کی بدبو آدھی بھی اس کو ختم ہو جاتی ہے, اور نیکی کے پاس سے گزر جاتا ہے, فروش ہو جاتا ہے, اسے نیکی برداشت نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ ہمیشہ گناہ کے ماحول میں رہا. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. گناہ کی نحوست سے منہ کے بل. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زبانی گناہ سے بھی؟ تو میں ہاں زبانی گناہ سے بھی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اور اپنی زبان کے اعتبار سے بھی ہر گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی